بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ صحیح احادیث میں یہ پرلطف واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے اور اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص اس طرح داخل ہوگا کہ کبھی وہ چلتا ہوگا، کبھی گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوگا اور آگ کی لپٹیں اس تک پہنچ رہی ہوں گی۔ جب وہ آگے بڑھ جائے گا تو آگ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کی ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی اور کو نہیں دی۔ پھر اس شخص کے لیے ایک درخت نمودار ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، اگر میں تم کو یہ عطا کر دوں تو شاید تم مجھ سے اور سوال کر بیٹھو۔ وہ کہے گا کہ نہیں میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کی درخواست قبول کر لے گا اور اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس بندے کو اس پر صبر نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس سے سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، پھر اس کے لیے پہلے سے عمدہ ایک اور درخت ظاہر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اس سے قریب کر دے کہ میں اس کا پانی پیوں اور اس سے سایہ حاصل کروں۔ اس کے علاوہ تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اگر میں تم کو اس کے قریب کر دوں گا تو شاید تم اور سوال کرو گے۔ بندہ عہد کرے گا کہ نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ وہ اس سے سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس پہلے دو درختوں سے عمدہ درخت دیکھے گا۔ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس سے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور پانی پیوں۔ اس کے علاوہ تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے پہلے بھی مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ سوال نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں یا رب، لیکن اس کے بعد اب اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول کرے گا اور اس کو اس سے قریب کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو اس پر بھی صبر نہیں ہوگا۔ جب وہ شخص اس درخت سے قریب ہوگا تو اہل جنت کی آوازیں سنے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، آخر کب تمہارا سوال ختم ہوگا؟ کیا اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہیں عطا کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہنسے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، رب العالمین کی اس رحمت کی وجہ سے، بندے کے اس قول پر کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں جو چاہتا ہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل وقت اور مشکل گھڑی سے بچائے اور دین اور ایمان پر موت آئے۔ آمین ثم آمین۔